السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ فائزہ خالد از ہیئر، سی ای او آف لوپ. Thank you so very much, Miss Faiza, for inviting me on Loop platform and to discuss about the e-learning future for Pakistan on this platform. I'm Shakil Ahmed. I currently am working with Ministry of Higher Education Saudi Arabia, and I'm affiliated with Jazan University as e-learning trainer. What is learning management system? This system basically a replica of the traditional education, especially during the COVID-19. It proves that learning management system can provide a better solution for the education. اور اسپیشلی اگر ہم کووڈ 19 کی بات کریں تو انیشلی تو دنیا نے اس کو اتنا سیریس نہیں لیا، اور جس وقت ہم لوگ آئی بلیو کہ 2020 کی نیو ایئر سیلیبریشن کر رہے تھے تو نو ون کین تھنک ایٹ دیٹ ٹائم کہ کچھ ایسا ہونے والا ہے، کچھ ایسا ڈیزاسٹر آنے والا ہے کمنگ ڈیز کے اندر یا کمنگ ایئر میں کہ جو سب کچھ ڈسٹرائے کر کے رکھ دے گا، ہر چیز بلاک ہو جائے گی اور اسٹرک ہو جائے گی. شروع میں سب نے یہی سمجھا کہ یہ ایپیڈیمک ہے اور یہ صرف چائنا سے سٹارٹ ہوا ہے اور وہیں تک دوسرے وائرسز کی طرح محدود رہے گا اور ایک وقت کے بعد اس کو کنٹرول کر لیا جائے گا. لیکن کمنگ ڈیز نے یہ ثابت کیا، کمنگ 2 or 3 months، کہ یہ انٹل کہ WHO نے جیسے کہ اس کو ایز اے پینڈیمک ڈکلیئر کر دیا تو the whole world start closing down, mean like closure of the cafe, restaurants, the air traffic and malls, and especially the closure of the educational institutions. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ گزشتہ تقریباً 1 سال سے ہم ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں. آپ کے خیال میں اس پینڈیمک کی وجہ سے ہمارے تعلیمی نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئی؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ہم لوگ آلریڈی یہ چیز ڈسکس کی ہے کہ اس پینڈیمک کی وجہ سے تمام جو کنٹریز تھے انہوں نے یہ سوچنا شروع کیا کہ جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے وہ تو ہمارے لاک ڈاؤن کی وجہ سے پاسبل نہیں رہی، تو باقی ساری چیزیں تو آپ نے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں، لیکن سب سے زیادہ جو پریشانی تھی سب کو وہ یہ تھی کہ آپ نے ایجوکیشن سسٹم کو، ہماری جو جنریشن ہے اس کو کیسے سیو کرنا ہے. As I said earlier کہ 1.2 billion globally students stay out of the classroom just because of this pandemic. I think so اگر پاکستان کی ایگزامپل ہم لوگ لیں تو وہاں پر جہاں پہ جو آپ کے تمام ایجوکیشن سسٹم کے اندر الیکٹرانک لرننگ کو اتنی پرائرٹیز نہیں دی جاتی تھیں یا آن لائن ایجوکیشن کا یہ سمجھا جاتا تھا کہ اس کا کوئی اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں ہے یا اتنا افیکٹو نہیں ہو سکتا، لوگوں نے اپنی سوچ لوگ اس چیز کو سیریس نہیں لیتے تھے. ابھی آپ کے خیال میں آن لائن ایجوکیشن سے کس طرح کے مثبت رجحانات نے جنم لیا اور اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں ان اے لانگ ٹرم اور ان اے شارٹ ٹرم؟ آئی بلیو کہ جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے مثبت رجحانات نے تو اپنے آپ کو پروو کروا لیا. اس کی ایک ایگزامپل یہاں منسٹری آف ہائر ایجوکیشن سعودی عربیہ کی دوں گا کہ لاسٹ ٹائم جس وقت یہ ہم پینڈیمک میں ان کا انڈر کنٹرول ہوا، یہاں پہ جتنا بھی تھا ویکسین کی اپروول کے بعد، اور اسپیشلی جیسے دنیا کو دیکھنا شروع کر دیا کہ اب ہم ایک سلوشن کی طرف جا رہے ہیں اور مائٹ پاسبل کہ چیزیں دوبارہ نارملائز ہونا شروع ہو جائیں، تو یہاں پہ جو منسٹر آف ایجوکیشن تھا ان کا ایک بیان سامنے آیا، ایک ٹویٹ سامنے آیا کہ وی آر ناٹ گوئنگ ٹو کلوز آن لائن لرننگ کمپلیٹلی، وی ول ٹیک دس آن لائن لرننگ ود آور ٹریڈیشنل لرننگ. مین کہ انہوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کر لی ہے کہ اب یہ آن لائن لرننگ کے جو بینیفٹس ہیں وہ پروو ہو چکے ہیں. جبکہ پاکستان کی اگر آپ دیکھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ اسٹل اٹ ڈپینڈس کہ جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے اس نے کیسے ڈیسیجن میکنگ کرنی ہے. اب ایک ایگزامپل آپ کو میں کروں گا کہ پاکستان کا ایک شہر ہے، ہائیلی ایجوکیٹڈ شہر اس کو تصور کیا جاتا ہے اور 100% لٹریسی ریٹ ہے. ایک ایجوکیشن انسٹیٹیوشن کے ساتھ میری اسی طرح کنسلٹنسی چل رہی تھی، تو سیم انسٹیٹیوشنز ہیں، اس کے 2 ڈفرینٹ کیمپسز ہیں، گرلز کیمپس اور بوائز کیمپس. اب ہوا کیا کہ جس وقت پینڈیمک سٹارٹ ہوا تو جو بوائز کیمپس تھا انہوں نے کمپلیٹلی جو اپنے اسٹوڈنٹس تھے ان کو کہہ دیا کہ لاک ڈاؤن ہے and we are not going to do anything and we have to wait for the policies from the government and then we will think what we have to do. جبکہ گرلز جو کیمپس تھا، جو اس کی ایڈمنسٹریشن تھی، جو ہیڈ تھیں ایک خاتون تھی ماشاءاللہ، ان کا ایکسپوجر میں آئی ریئلی امپریسڈ ود ہر، کہ انہوں نے کیا کیا کہ وہ آئی ٹی ایکسپرٹ بھی نہیں تھیں،
ان کا IT بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا، لیکن انہوں نے یہ دیکھا کہ کچھ ایسا سلوشن ہونا چاہیے کہ یہ جو ہم بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ گئے ہیں، اس کا کوئی الٹرنیٹو ہم کیسے لے سکتے ہیں. انہوں نے تھوڑی انفارمیشن اکٹھی کی، میرے ساتھ کمیونیکیٹ کیا، اور اس میں یہ ہوا کہ انہوں نے زوم کی آن لائن کلاسز سٹارٹ کر دی. لیکن زوم آپ کو پتہ ہے کہ اس کے جو ہے پیڈ ورژن ہے، اس میں انلمیٹڈ آپ کے سیشن ہوتے ہیں، 40 منٹس کا سیشن ہو سکتا ہے. Yeah. انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنز کے اوپر برڈن نہیں ڈالا، نہ ہی اپنے انسٹیٹیوشن کو کہا کہ ہم لوگ وی ہیو ٹو گو ٹو پرچیز دس پلیٹ فارم اینڈ دین وی کین ڈپلوائے دس پلیٹ فارم فار آور انسٹیٹیوشنز. انہوں نے فری ورژن کے ساتھ سٹارٹ کیا. اسٹوڈنٹس کو کہا کہ ہم آپ کو ID سینڈ کر رہے ہیں. ٹیچرس کو کہا کہ آپ نے 40 منٹ کا سیشن لینا ہے، جس طرح عام نارملی اسکولس کے اندر ہوتا ہے کہ 35 to 40 منٹس کا ایک لیکچر یا ایک پیریڈ ہوتا ہے، اور اسی کو انہوں نے کنٹینیو کیا. اینڈ بلیو می، وہ اتنا سکسیسفل رہا کہ جو آپ نے انہوں نے کیا، ان کو میں نے تھوڑا سا یہ گائیڈ کیا کہ آپ یہ جس سیشنز ہیں ان کو ریکارڈ کریں، ان کو اپنا یوٹیوب چینل کریٹ کریں، اور اس کے اوپر آپ ڈالیں. تو یہ کیا ہوگا کہ آپ کی ایک ڈیجیٹل لائبریری بھی بنتی جائے گی، اور لیٹر آن آپ ان لیکچرز کو یوز کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ آپ جو آپ نے کہا کہ کیا مثبت رجحانات اس نے ڈیولپ کیے، تو میں یہ کہوں گا کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے کہ انہوں نے اس کو پازیٹیو لیا، اور اس امپیکٹ کو ایک پازیٹیو امپیکٹ کے طور پہ لیا، اور اس سے بینیفٹ لیا، یا پھر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھ کے اور گورنمنٹ کا ویٹ کرتے رہے کہ گورنمنٹ کیا کرے گی، اور جو وہ اناؤنس کرے گی ہم اسی کے ساتھ چلیں گے. And I think this session, the main purpose of this session is this: to provide the awareness, to provide the right track, اور جس سے ہم یہ چیز ہیلپ کر سکیں کہ اگر وہ جو ایک کنفیوژن اور وہ ایک جو پرابلم کریٹ ہوئی، اور پھر ابھی بھی کچھ لوگ سمجھ نہیں پا رہے، کچھ سمجھ چکے ہیں، تو اس میں ابھی نیکسٹ ہمیں جو ضرورتیں پڑیں گی، جو اپرچونیٹیز کریٹ ہوں گی، جو پرابلمس کریٹ ہوں گے، وہ سارے چیلنجز اور جو ابھی پرابلمس ہیں، ہم ان کو ہائی لائٹ کر سکیں. تو آپ کے خیال میں پاکستان جو وی آر ڈیولپ کنٹری اور ڈیولپنگ ان اے گڈ وے انشاءاللہ، تو ہمارے لیے کیسے چیلنجز ہیں جن پہ نیکسٹ ہمیں اوور کم کرنے کی ضرورت ہے اور کام کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل. اس میں میں یہ کہوں گا کہ جو ایجوکیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کے 3 پلر ہوتے ہیں جو اس کو کامیاب بناتے ہیں. نمبر 1 آپ کا ٹیچنگ سٹاف، نمبر 2 آپ کے اسٹوڈنٹس، اور نمبر 3 انفراسٹرکچر. جیسا کہ ہم پہلے بھی اس چیز پہ بات کر رہے تھے کہ پروڈکٹیوٹی سے زیادہ آپ کی ایکسیپٹیبلٹی اینڈ اڈاپٹیبلٹی جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہ یہاں پر آپ سب سے زیادہ جو میرے خیال میں چیلنج ہے پاکستان کے اندر لوگ اس کو سیریس نہیں لیتے. جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے، اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے اس پہ اعتبار نہیں کرتے. وہ چاہے ٹیچرز ہیں، چاہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں، چاہے وہ پیرنٹس ہیں، چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہوگا کہ گورنمنٹ کو کچھ ایسی پالیسیز لے کے آنی پڑیں گی جو ان چیزوں کو اوور کم کر سکیں، اور ٹیچرز کو اینڈ اسپیشلی جو انسٹیٹیوشنز کی ایڈمنسٹریشن ہے، وہ اپنے ٹیچرز کو گائیڈ لائنس دیں، ان کو ٹرین کریں کہ یہ ایک ایسا آلٹرنیٹو ہے کہ جس کو بائی ہوک اور بائی کروک وی ہیو ٹو اڈاپٹ. تو وہ اس کو اب جیسے میں ایک ایگزامپل دوں پاکستان کی، تو مجھے جسٹ کچھ جو وہ انفارمیشن یہ ملی کہ ہمارے آن لائن لیکچرز تو ہو رہے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر لاگ ان ہوتا ہے، اور 40 منٹ کے لیکچر میں فرسٹ 15 منٹ وہ بالکل بولتا ہی نہیں ہے. کیمسٹری کا لیکچرر ہے، اور وہ فرسٹ 15 منٹ اس لیے کہ دے آر ویٹنگ فار دا اسٹوڈنٹس، کہ اسٹوڈنٹس زیادہ نہیں ہیں، شاید وہ پورے ہوں تو میں کچھ سٹارٹ کروں یا کچھ ایسا. تو یہ ایک ایسا لائک ایٹیٹیوڈ ہے کہ ٹیچرس کو ایٹ لیسٹ یہاں پہ دیکھنا ہوگا کہ آن ٹائم اگر وہ چیز سیریسنس لینی ہوگی. سیریسنس نہیں ہے کیونکہ دے آر ناٹ ریڈی ٹو، انہیں اس طرح سے ٹرین نہیں ہوئے اور دوسرے اینڈ کی وہ ایک ٹریڈیشنل سسٹم سے. بالکل. اور دوسرے اینڈ کے اوپر کیا چیلنج ہے کہ فار ایگزامپل ایک آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فزکس کا سبجیکٹ ہے، اس میں 2 کلاسز ہیں، ان کو کمبائن کر کے 100 اسٹوڈنٹس بنتے ہیں، اور جس وقت آن لائن کلاس سٹارٹ ہوتی ہے تو وہاں پہ 20 پریزنٹ ہوتے ہیں.
इट मीन कि उनको इसकी सीरियसनेस का अंदाजा ही नहीं है, वो इसको इतना सीरियस ही नहीं ले रहे। और हम ये कह सकते हैं कि चलें हो सकता है कि 20 या 30% के पास जो वो आपके रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे सिनेरियो ये है कि जिनके पास तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो भी इसको इतना सीरियस नहीं लेते और क्लासेस को ऑन टाइम वो अटेंड ही नहीं करते। ना ही पेरेंट्स वो इस चीज़ की तरफ ख्याल रखते हैं कि उनको ये ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि उनके भी जहन में ये चीज़ है कि इसका कोई इतनी प्रोडक्टिविटी नहीं है और इसका कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो आई बिलीव टीचर्स, स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। और थर्ड चीज़ जो हमें सबसे बड़ा चैलेंज है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाकिस्तान के अंदर दे नेवर थिंक अबाउट इट, गवर्नमेंट नेवर थिंकिंग अबाउट इट कि आपके तमाम इंस्टीट्यूशंस जितने भी हैं उनको प्रॉपरली जो वो इंटरनेट से इक्विप किया जाए। क्योंकि अगर यहाँ आप इंटरनेशनली इस चीज़ को कंपेयर करें तो मिडिल ईस्ट के अंदर हर इंस्टीट्यूशन इज कम्प्लीटली इक्विप्ड विद द इंटरनेट एंड ऑल रिलेटेड इक्विपमेंट। और हर जो कॉलेज है, जो कैंपस है, स्पेशली दूर दराज के इलाके जहाँ पे स्टूडेंट्स के पास फैसिलिटीज़ नहीं है, उस एरिया के कैंपस को कंप्लीट रिसोर्सेज प्रोवाइड की गई हैं। वहाँ पे स्पेशल लैब्स बनाई गई हैं, कंप्यूटर लैब्स बनाई गई हैं कि जो स्टूडेंट्स अपने घरों में उन रिसोर्सेज को यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन ट्रैवल इन देयर लोकल कैंपस। और वहाँ पे ये जो लैब्स हैं वो उनको यूटिलाइज करते हुए वो अपने ऑनलाइन लेक्चर्स ले सकते हैं या अपने जो आपका सिलेबस है अपने टीचर्स से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो पाकिस्तान गवर्नमेंट को भी ये सोचना होगा कि आने वाले दिनों के अंदर अब ये ऑनलाइन एजुकेशन इज़ नॉट गोना बी वेव ऑफ, और इसको हमें साथ लेके चलना पड़ेगा और इसी के मुताबिक हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी डिज़ाइन करना पड़ेगा और डेवलप करना पड़ेगा। तो आपके ख्याल में ई लर्निंग में क्या लिमिटेशंस है हमारे सिस्टम में या हमारे एजुकेशन? अच्छा, यहाँ जहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि ई लर्निंग की, हम पूरे सेशन के अंदर यही डिस्कस कर रहे हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं और कितना आसान हो गया कि स्टूडेंट अपने घर में बैठे हुए हैं और बड़ा इजी है कि जिस वक्त टाइम आया और वो जस्ट लॉग इन हो गए और जो सेशन लिया और उसके बाद भी मौज चल रही है, साथ घर के काम भी चल रहे हैं और ये काम भी हो रहा है, एजुकेशन भी चल रही है। फिर हमने ये भी देखा कि इसका जो ई लर्निंग का बेनिफिट है कि आप एक लेक्चर को बार बार सुन सकते हैं और बेहतर अंदाज में उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि फेस टू फेस लर्निंग के अंदर तो ये होता है कि वन टाइम डिलीवरी हो गई और उसके बाद आपने जो लर्निंग करनी थी उसी सेशन के दौरान की। लेकिन आपको ई लर्निंग ने ये बेनिफिट दिया कि आप उसको बार बार रिव्यू कर सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हैं और उससे बेहतर अंदाज में फ़ायदा ले सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हमने ये भी देखा कि इसकी जो स्केलेबिलिटी है, उसका जो डिस्टेंस का एक इशू है कि आप चल के अपने इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, एक टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो टाइम सेविंग भी है कि आप बड़ी आसानी के साथ जहाँ भी हैं, जो आपकी टाइम स्पेस लिमिट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाती हैं। तो इन सारे बेनिफिट्स के साथ साथ कुछ लिमिटेशंस भी हैं। डेफिनेटली सब कुछ अच्छा नहीं होता, उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हमारी किसी भी टेक्नोलॉजी के ऊपर 100% जो डिपेंडेंसी है उसको रिस्ट्रिक्ट करती हैं, रिस्ट्रेन करती हैं। तो वो चीज़ें भी हमें देखनी चाहिए। उसमें सबसे बड़ी जो मैं समझता हूँ लिमिटेशन ये है कि एक स्टूडेंट को और एक टीचर्स को एक लॉन्ग टाइम तक इन फ्रंट ऑफ दे नीड टू सिट इन फ्रंट ऑफ द कंप्यूटर, और वो भी एक उनके सेहत के ऊपर एक बुरा असर डाल सकती है कि हर वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं और आपको जो वो आई साइट वीक हो सकती है या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकती हैं। इसके अलावा ये एक सोलो एक्ट है। सोलो एक्ट जैसे मैंने आपको बताया कि देखें एक टाइम हो गया 8 बजे, आपका लेक्चर स्टार्ट हो गया, यहाँ पे आपने खुद अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि मैंने ये काम करना है। जब स्कूल में आप होते हैं तो बाय फोर्स वो काम सारे के सारे आपसे करवाए जा रहे होते हैं क्योंकि आपने टाइम खत्म हुआ, आपने नेक्स्ट क्लास में मूव करना है, वहाँ पे टीचर ने आना है और ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये एक सेल्फ जो सोलो एक्ट है कि आपने खुद से डिसाइड करना है कि मेरे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है और मैंने कैसे इस चीज़ को अडॉप्ट करना है। इसमें एक और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, सेल्फ डिसिप्लिन। आपको खुद से ही इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है कि मैंने जो ऑनलाइन एजुकेशन है इससे बेनिफिट लेना है या इसको अपने लिए वो डिस्ट्रैक्शन समझ के
یا اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھ کے میں نے اس کو اگنور کر دینا ہے. اور ہوگا کیا کہ اگر آپ اس کو اگنور کریں گے تو پھر وہاں پہ وہ لمیٹیشنز آپ کی برقرار رہیں گی. انہی لمیٹیشنز کو آپ نے خود بریک کرنا ہے اور کتنا فائدہ اٹھانا ہے یا کتنا آپ نے اس کو ویسٹ کرنا ہے. یا تو آپ اس کو جو آن لائن ایجوکیشن یا الیکٹرانک لرننگ کا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے اس کو آپ اپنے آپ کو اکوپ کریں, اپنے آپ کو ڈسپلن کریں, اپنا ٹائم ٹیبل بنائیں اور ایک خاص ٹائم کے مطابق وہ اپنی اسٹڈیز کو کنٹینیو کریں گے تو یہ آن لائن الیکٹرانک سسٹم آپ کو فائدہ دے گا. لیکن اگر آپ اس کو ایزی لیں گے, آپ اس کی جو بینیفٹس ہیں اس کی طرف زیادہ آپ یہ ذہن میں رکھیں گے کہ یہ تو بینیفیشل ہے ہی نہیں ہے. آن لائن لرننگ میں ہم کیونکہ سامنے آمنے نہیں بیٹھے ہوئے اس لیے وہ کچھ نہیں ہو رہا, نہ ٹیچر سے ڈانٹ پڑ رہی ہے, نہ جو وہ ہوم ورک لکھنے کا فورسفلی کہا جا رہا ہے, تو یہ آپ کے لیے ویسٹ آف ٹائم ہوگا. تو آئی تھنک جہاں پہ بینیفٹس ہوتے ہیں وہاں پہ آپ کے جو وہ لمیٹیشنز بھی ہیں. پاسبل جو آپ کا کنٹرول ہے وہ آپ نے اپنے ہاتھ میں آپ کے ہوتا ہے, آپ اس کو بینیفٹس کی طرف لے جائیں یا آپ اس کو جو ویسٹیج آف ٹائم کی طرف لے جائیں. اٹ ڈیپینڈس اپون یو. آپ پاکستان میں آن لائن ایجوکیشن کا کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ I believe not only in پاکستان بلکہ یہ ایک پوری دنیا کے لیے جو آن لائن ایجوکیشن سسٹم ہے یا الیکٹرانک لرننگ ہے, یہ آپ آئی بلیو کہ یہ آپشنل نہیں رہے گی بلکہ یہ آپ کی مینڈیٹری ہوتی جائے گی آنے والے دنوں میں. کیونکہ جس طرح دنیا نے 2020 میں پینڈیمک کو دیکھا, یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر تھا کہ یہ پوری دنیا کو یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا گیا کہ ہمیں we must have to think to bring something alternative which can save our time, which can save our generation and which can save our all the way which we are going to do the mean like all the damage done just because of the pandemic. So in future اگر آپ اس چیز کو سیو رکھنا چاہتے ہیں تو آئی بلیو اسپیشلی فار دا ایجوکیشن سیکٹر ان کو پراپر پلاننگ کے ساتھ جو الیکٹرانک لرننگ ہے, جو ای لرننگ ہے, جو آن لائن ایجوکیشن ہے, اس پہ سیریسلی ورکنگ کرنی چاہیے. اور تمام انسٹیٹیوشنس کو یہ پابند بنانا چاہیے کہ وہ کچھ ایسی پالیسی لے کے آئیں کہ اسٹوڈنٹس کو ریگولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان کا جو آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارم ہے وہ بھی سیٹ کیے جائیں. اور پارشلی اس کو اب بلینڈڈ لرننگ کی طرف جانا پڑے گا کہ جو آپ کی فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں یا آپ کے کوئزز ہیں وہ ان کو شفٹ کرنا پڑے گا آن لائن ایجوکیشن میں. اور اسپیشلی کچھ ایسے سبجیکٹس جو ایزی ہیں جس میں پریکٹیکل انوالو نہیں ہے, وہ ٹائم سیو کرنے کے لیے ان کو آن لائن اگر آپ لے جاتے ہیں تو آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی. آپ کی کاسٹ وہ سیونگ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ چل کے آتا ہے, جو ٹیچر آ رہا ہے, جو اس کے اوپر ایکسپینسز آ رہے ہیں, ان کو سیو کرنے کے لیے اب آپ کو الیکٹرانک جو ایجوکیشن ہے اس کو عام بھی کرنا پڑے گا اور اس کے اوپر آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی. دیٹس گریٹ. آپ سے بہت اچھی ڈسکشن, انڈرسٹینڈنگ اور اس چیز کو سمجھنے میں کی کوشش کی ہم نے کہ کس طرح سے ای لرننگ کا جو ایک سسٹم ہے اس کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے, پرابلمس کو کس طرح سے سولوشن کی طرف لایا جا سکتا ہے, ایسی پالیسیز, ایسا سسٹم اور ایسا نظام لے کر آنا ہے اور اپنے لوگوں کو اس نظام کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہیلپ بھی کرنی ہے, ٹرینڈ بھی کرنا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ ہم بیٹر وے سے ای لرننگ ایجوکیشن سسٹم کا فائدہ لے سکیں. ابھی لاسٹ میں آپ کی کچھ سجیشن لینا چاہوں گی کہ آپ کے خیال میں ای لرننگ سے بہتر انداز سے کس طریقے سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے اور کس طرح سے ہم پاکستان کی ڈیولپمنٹ, گروتھ اور ان سب سسٹم ایجوکیشن پوائنٹ آف ویو سے کس طرح ای لرننگ کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ نہ صرف آج بلکہ آنے والی بہت ساری آرگنائزیشنز اور ہمارے آنے والی نسلوں کو بھی ہو سکے. Being an educational consultant or being e-learning trainer, I believe کہ کچھ ایسے اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان گورنمنٹ کو اسپیشلی کہ جس کی بیس پہ آپ آن لائن لرننگ یا ای لرننگ کے بینیفٹس ہیں ان کو زیادہ بہتر انداز میں اور پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ پروڈکٹیوٹی سے زیادہ ایکسیپٹیبلٹی از مور امپورٹنٹ. آپ کو یہ اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. انسٹیٹیوشنز جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے جو اساتذہ کرام ہیں اور خاص طور پہ ہمارے بچے اور ان کے پیرنٹس کہ یہ الیکٹرانک لرننگ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی کیسے ہیلپ کر سکتا ہے. اس کے لیے آپ کو ٹریننگ سیشنز آرگنائز کرنے چاہیے, اپنے ٹیچرز کو ٹرین کرنا چاہیے فار آن لائن لرننگ پلیٹ فارم. اور ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ
HEC ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پاکستان کہ وہ ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کریں جو تمام انسٹیٹیوشنز کے لیے سیم پلیٹ فارم ہو. اس کی ایگزامپل مڈل ایسٹ کی اگین لیتے ہیں کہ یہاں پہ انہوں نے ان کا جو لرننگ مینجمنٹ سسٹم چل رہا ہے منسٹری آف ہائر ایجوکیشن کی طرف سے وہ پرچیز کیا گیا. بلیک بورڈ یہ لوگ یوز کر رہے ہیں لرننگ مینجمنٹ سسٹم, تو وہ پوری آلموسٹ مڈل ایسٹ کے اندر سیم پلیٹ فارم ہے. اب اس کا فائدہ کیا ہو رہا ہے کہ جس وقت گورنمنٹ لیول کے اوپر وہ پرچیز کیا گیا اور تمام یونیورسٹیز کو یہ ڈائریکٹیوز گئے کہ آپ نے یہ ہی پلیٹ فارم یوز کرنا ہے تمام ہائر ایجوکیشن کے اندر. اسی طرح وہ سکولز کے لیے ایک ڈفرینٹ ایل ایم ایس سسٹم یا پلیٹ فارم لے کے آئے اور تمام سکولز کو بولا کہ آپ نے یہ پلیٹ فارم یوز کرنا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ تمام ٹیچرز اور اسٹوڈنٹس کو ایک ہی جیسے پلیٹ فارم کے لیے انہوں نے ٹریننگز دی. تو اسٹوڈنٹ کوئی ایک سٹی سے دوسرے سٹی یا ایک انسٹیٹیوشن سے دوسرے انسٹیٹیوشنز میں جب اس کی ٹرانسفر ہوتا ہے یا شفٹ ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی نیا پلیٹ فارم نہیں ہوتا, اس کو نئے سرے سے اس کو لرن کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی, بلکہ اس کے لیے وہ فیملیئر پلیٹ فارم ہے اور وہ اس کے لیے وہاں پہ جا کے نئے سرے سے ٹائم ویسٹ نہیں کرنا پڑتا, بلکہ وہ اپنی اسٹڈیز کو اسی طرح کنٹینیو کر سکتا ہے. اسی طرح سیم وائس ورسا فار دا ٹیچرز اف دے ٹرائی ٹو ریلوکیٹ themselves from one institution to another institution, they do not need to learn the new platform. تو سیم پلیٹ فارم ہے, ایزی ٹو لرن ہوگا, ٹریننگز آرگنائز کرنا آسان ہوں گی, اور اس کے اندر جو کمپلیکیشنز آئیں گی ان کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر آپ کو ریزالو کرنے کا موقع ملے گا. فار ایگزامپل ایک ایل ایم ایس سسٹم کے اندر اگر سیم ہی پلیٹ فارم یوز کیا جا رہا ہے تو اگر انسٹیٹیوشنز کو کسی ٹائپ کا پرابلم آ رہا ہے, فار ایگزامپل ورچوئل کلاس رومز نہیں چل رہی یا اس کے اندر کوئی ایشو آ رہا ہے, تو ایک پلیٹ فارم, ایک آئی ٹی انفراسٹرکچر ہوگا, ایک آئی ٹی ٹیم ہوگی جو پورے پاکستان کے اندر اس سسٹم کو دیکھ رہی ہے. تو وہ ایک پرابلم ریزالو کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پوری پاکستان ایجوکیشن کی جو آن لائن ایجوکیشن کا پلیٹ فارمز ہیں وہ اس میں ریزولوشنز آ جائیں گے یا اس کا سلوشن مل جائے گا. دوسرے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا جس وقت آپ ٹریننگز کنڈکٹ کریں گے, آپ کے ڈفرینٹ ٹرینرز ہوں گے, وہ ایجوکیٹ کریں گے آپ کے ٹیچرز کو اور آپ کے اسٹوڈنٹس کو, اور وہ پھر ٹیچرز اپنے اپنے انسٹیٹیوشنز میں جا کے جس وقت وہ ٹریننگز ڈپلوائے کریں گے تو چیزیں آسان ہوتی چلی جائیں گی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ پلیٹ فارم بھی ڈیولپ ہو جائے, جو گورنمنٹ ہے وہ انفراسٹرکچر بھی ڈیزائن کر لے, سب کچھ ہو جائے, لیکن سب سے امپورٹنٹ اگین آن دا لاسٹ پوائنٹ آئی ووڈ لائک ٹو سے کہ ایجوکیشن ٹورڈز دا پیپل, اور ان کو یہ میک دیم انڈرسٹینڈ کہ electronic learning is not an optional thing for us. Now it's a part of our education and it's mandatory environment. So we have to accept this one in a proper way, and we have to go with this environment to build our system in a positive way and with a productive way. The reason behind this session was to create the awareness related to digital transformations in education system. تو اس ایجوکیشن سسٹم میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کی ضرورت کہاں ہے, کیسے ہے, کیا پرابلمس ہیں, کیا چیلنجز ہیں, کیا لمیٹیشنز ہیں, کیسے ان کو سالو کیا جائے گا. ہمیں ایک ایسا ایجوکیشن سسٹم لے کر آنا ہے جہاں پر ہم لوگ اس آن لائن اور ای لرننگ کے سسٹم کو اڈاپٹ کر سکیں. Obviously HEC کو ایک بڑے لیول پر ایسی ڈیسیژن اور پالیسی میکنگ کرنی ہے تمام انسٹیٹیوشنس کے لیے کہ ایک ایسا سسٹم لے کر آئیں کہ یہ ساری ای لرننگ سسٹم, ای لرننگ پلیٹ فارمز اور یہ سارے جو ہم لوگ ایک سسٹم بلڈ کرنے کی بات کر رہے ہیں وہ پراپر طریقے سے یوٹیلائز ہو سکے ہر انسٹیٹیوٹ میں, ہر یونیورسٹی میں, ہر ایجوکیشن سسٹم کے اندر. سو یہ ایک بڑی فیلڈ ہے. انشاءاللہ اگر اب بہت سی یونیورسٹی اسٹارٹ کر چکی ہیں, بہت سے انسٹیٹیوٹس اور یونیورسٹیز آگے اسٹارٹ کریں گی, سو اٹس اے رائٹ ٹائم ٹو پرووائڈ دا اویئرنیس, نالج اینڈ ٹریننگس ٹو دا پیپل کہ کس طرح سے یہ سارے سسٹم کو اڈاپٹ کریں, کس طرح سے اس کے اوپر کام کریں اور کس طرح سے خود کو ٹرین کر کے اس کو بیٹر وے میں یوٹیلائز کریں. سو آپ سے یہ ساری ڈسکشن میں یہ سب چیزیں ہم نے انڈرسٹینڈ کی, مجھے یہ سب چیزیں کلیئر ہوئی اور پرابلمس کا پتہ چلا, ان کے سولوشنس کے ایک انڈرسٹینڈنگ ہوئی. انشاءاللہ فردر ہم لوگ اس چیز پر بات کریں گے اور ایسے لوگوں کو کنیکٹ کریں گے سسٹم میں جو کہ ایجوکیشن سسٹم میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اوپر کام کر سکے, لائک بات کر سکیں کہ ہم کس طرح سے ان سارے پرابلمس کو سالو کر سکتے ہیں, سولوشنس کی طرف جا سکتے ہیں جو کہ ہمارے جو پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کو بہتر وے سے کر سکے.
सो थैंक यू सो मच मिस्टर शकील अहमद, आपने अपना एक कीमती वक्त से हमारे साथ उसको स्पेंड किया, हमें अपना वैल्यूएबल नॉलेज हमारे साथ शेयर किया, दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ to adopt in Pakistan, because you have experience in IT ministry level in Saudi Arabia and you are research scholar also. So आपके इस नॉलेज, आपके रिसर्च और आपका जितना एक एक्सपीरियंस है, आई होप उससे बहुत से उन सुनने वालों को हमें अंडरस्टैंडिंग होगी, फायदा होगा, और फर्दर हम इस चीज पर अपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे बात करते रहेंगे, बिकॉज लूप जो है वो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप पे, बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन पे बात कर रहा है। अभी इख्तिताम से पहले आपसे last words लूंगी कि connect with you for more knowledge, for understanding, for to learn from your experience. Can you share your any with you? अच्छा, मैं लास्ट पॉइंट्स एक बस लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा कि लूप और ई लर्निंग ट्रेनर्स की जो ये कोलैबोरेशन है, इससे पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम को कैसे फ़ायदा पहुँचाया जा सकता है, और स्पेशली हम कुछ क्या ऐसा कर जी जी सकते जी हैं कि इससे हमारी ये इस कोलैबोरेशन को पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स तक मूव ऑन किया जाए। तो आई बिलीव कि मेरी सजेशन यहाँ पे ये है कि वी आर रेडी टू डिलीवर आवरसेल्फ, or being a e-learning trainers, we do have experience for the learning management system, for the trainings, to making the awareness for the people. And in the same way, Loop already have this experience to communicate with the local people and with the local education system. So coming days, we could have a better way टू डिसाइड दैट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से और किस तरह हमारी जो अपनी अपने लेवल की एक्सपर्टीज़ हैं उनको यूटिलाइज करते हुए हम अगर पाकिस्तान को कुछ दे सकें, अगर हम पाकिस्तान में कुछ बेहतरी ला सकें, और जैसा कि मैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंट में हूँ और यहाँ के एक्सपोजर को अगर मैं पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा सकूँ, तो ये मेरी बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती होगी। एंड आई ऑलवेज वेलकम, अगर आप में किसी का भी कोई क्वेश्चन है हमारे व्यूवर्स में से, तो आई वार्मली वेलकम एवरीवन टू आस्क मी द क्वेश्चन and we would be ready to answer any kind of solution. Thank you so much, Mr. Shakil Ahmed. It was very useful information. In the end, I just want to share a very exciting thing with our audience. Ke Loop or e-learning trainer, it's a platform. E-learning trainer is a platform provide the awareness and education and knowledge related to e-learning. You can find them on YouTube. You can find them on Google as well. So as you all know, we are working locally. We are working here in Pakistan for digital entrepreneurship, digital transformation. So Loop and e-learning trainer collaboration karenge inshallah to provide the awareness, to provide the learning experience in Pakistan कि किस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो एजुकेशन सिस्टम में है ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से, उस पर किस तरह से अवेयरनेस क्रिएट कर सके, उस पर काम कर सके, और किस तरह से फर्दर हम सोर्सेज को ट्रेंड कर सके. So soon we are going to announce the collaboration with e-learning trainer, and we would like to connect more experienced persons through these two platforms to discuss more about this topic, like digital transformations in education, digital transformation in business, and hopefully this all knowledge will helpful for you. Thank you so much. Thank you so much. अगर आपका कोई भी question है, you can ask me on our channel, on our Facebook page, and you can connect with us. Thank you so much. Thank you so much, Miss Faiza, for wonderful discussion. I really enjoyed, and I hope you all get some informative discussion. And thank you so very much.